بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے عزیز بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیے تھے اس کا ذکر وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم قربانی کے ذریعے اللہ نے یہ مثال ہمیں بتائی کہ ہم اس کو وجعلنا مثلا للآخرین، یہ آخرت میں یہ بعد میں آنے والے سب کے لیے ایک اللہ نے یہ قربانی کا حکم دیا ہے۔ اور قربانی عظیم شعائر اسلام اور عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ومن تبعہم بإحسان سب نے قربانی کی ہے۔ اور یہ قربانی جو عید قربان کے موقع پر ذی الحجہ کے مہینے میں عید کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نذرانے پیش کریں قربانی کے، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو قربانی ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، من بہیمۃ الانعام، یعنی وہ جانور جو کہ ذبح کرنا، جن کا گوشت کھانا اسلام نے حلال کیا ہے، ان کے جانوروں میں سے کوئی بھی جانور سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی نبی کریم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت رہی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی دو بکرے بھورے رنگ کے اور سینگ والے، ان دونوں کو آپ نے ذبح کیا بیدہ اپنے ہاتھ سے، وسمّا، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کہا، وکبرا، اور اللہ اکبر کہا، اور اپنے پیر کو اس کے گال پر رکھا، متفق علیہ۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ حدیث دلالت کرتی ہے، آپ نے ابھی سنا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ استطاعت رکھنے والے پر واجب ہے، اور اس کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا، اور اسی طرح سے حضرت محمد بن صالح العثیمین نے بھی کہا کہ جس کے پاس استطاعت ہے تو اس کو کرنا واجب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص اپنے پاس کشادگی پاتا ہے قربانی کرنے کی اور قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، اور یہ حدیث مسند احمد میں، ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی، ایک قربانی چاہے وہ بکرا ہو یا کوئی بھی ایک حصہ قربانی کا آدمی اور اس کے گھر والے اور جن کی وہ نیت کر کے اس میں داخل کرے گا، سب اس میں داخل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند ذبح اضحیتہ، آپ قربانی جب کرتے تو آپ یہ فرماتے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد من امت محمد، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ قربانی کے وقت میں یہ دعا پڑھتے، اللہم، بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد اللہ یہ محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ قربانی میں اصل
یہ ہے کہ زندوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اسلاف سے قربانی کرنا ثابت ہے، اور زندوں کے لیے شریعت کے تمام احکام موجود ہیں۔ باقی رہا جو اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھئی مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زندوں کے ساتھ میں مردوں کے لیے بھی کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اور اپنے گھر والے زندے اور مردے سب اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں ایک ہی قربانی کے اندر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ عنہ وعن اہل بیتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی، جس میں زندہ بھی تھے مردہ بھی تھے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی مرنے والا وصیت کر گیا، گھر کا خاندان کا بڑا آدمی، کوئی آدمی کہ بھئی میرے مرنے کے بعد بھی میری مال سے قربانی کرتے رہے، تو اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے اس کی جانب سے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 181 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب وصیت سننے کے بعد میں اگر کسی نے بدل دیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جنہوں نے وصیت کو بدل دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی مردوں کی طرف سے کرنے کے لیے ایک نیکی کا کام ہے جی، جیسے ایصال ثواب کے طور پر زندوں کی طرف سے مستقل طور پر کرتے ہیں، یہ تو جائز ہے، اور اسی طرح سے صدقے جاریہ کے طور پر، لیکن وہ سنت نہیں ہے، لیکن شریعت نے بھی ہمیں اس کو کرنے کے لیے، مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ہمیں ہمت افزائی نہیں کی ہے کہ آپ مردوں کی طرف سے قربانی کریں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی قربانی زندوں کی طرف سے کرے، اس میں سب داخل ہو جاتے ہیں، کافی ہے جی ہاں، یہ علماء کرام نے کہا ہے۔ نمبر 5 بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر 4 شرطیں ہیں جو ضروری ہیں، ان 4 شرطوں کا پایا جانا۔ پہلی بات یہ کہ قربانی بہیمۃ الانعام، یعنی قرآن کریم میں جن کا ذکر آیا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اور بھیڑ ہے، اور بکری ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سورہ حج آیت نمبر 34۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک عبادت گاہ یعنی قربانی کا منسک بنایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے جانوروں پر نام لے کر اللہ کا ذبح کریں، اور تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، اسی کے لیے تم اپنے آپ کو سلنڈر کرو۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو پورا کرتے ہیں۔ تو قربانی بغیر بہیمۃ الانعام کے، یعنی جو قرآن میں ذکر نہیں ہے، جیسے کیا کہتے ہیں مرغا مرغی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی جو جانور ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرعاً وہ جانور قابل قربانی ہونا چاہیے، اس کی عمر، جیسے اونٹ کے لیے وہ 5 سال کا اونٹ ہونا ضروری ہے، اور گائے اور بیل کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھیڑ اور بکری جی وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ البتہ ہے کہ جو بالوں والا دان کہتے ہیں جسے، اگر وہ 6 مہینے کا اگر ہے تو وہ بھی چلے گا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، اور جانور کو ذبح نہ کرو قربانی کے لیے مگر ایک دانتوں والا، الا ان يتعثر علیکم، الا ہے کہ ہمیں ملنا مشکل ہو جائے، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّانِ۔ تو اس صورت میں جو بالوں والا، جس کو ہم پوٹلا کہتے ہیں، یا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف نام اس کے ہوتے ہیں، جو بالوں سے بھرا ہوتا ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی یہ
ہر عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے، جس کی قربانی کرنی ہے وہ جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجزئ فی الاضاحی، 4 باتیں ہیں قربانی کے اندر جو کہ جائز نہیں ہے۔ العوراء البین عورها، وہ کانا، وہ اندھا جس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، اور اسی طرح سے وہ بیمار، دوسرا والمریضۃ البین مرضها، بیمار لاغر قسم کا جو بیماری جس کی واضح ہو، ایسا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے والعرجاء البین ضلعها، اور تیسرا وہ لنگڑا جو جس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی اور عیب اس کے اندر لنگڑا ہے یا کہ کوئی اور اس کے اندر عیب ہے، تو اس کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ والکثیرۃ التی لا تنفع، اور اسی طرح سے وہ ٹوٹا ہوا سنگ والا جس کی سنگ ٹوٹنے کے بعد میں اس کا ممکن نہیں ہے، عیب دار ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 4 شرطیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسند احمد میں اصحاب سنن نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی 4 کی جو شرط بتائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر فربا ہو، گوشت ہو، اور کھانے والوں کے لیے لذت ہو، اور یہ اچھا جانور فربا ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ اور قربانی کے جانور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی فرمائی ہے۔ تو کوئی آدمی اپنے پاس اگر خصی کراتا ہے جانور کی قربانی کے لیے، اور خصی کیا ہوا جانور اگر ملتا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خصی کیے ہوئے جانور کی آپ نے قربانی فرمائی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی وقت مقررہ پہ، شریعت کا جو وقت ہے خاص وقت میں، خاص اوقات میں اس کو کرنا چاہیے، اور نماز عید کے بعد، یعنی عید قربانی کی نماز کے بعد، وہاں سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 دن کی غروب شمس تک، یا ایام تشریق یعنی 3 دن اور عید کا 1 دن، 4 دن، یہ قربانی کے 4 دن ہوتے ہیں۔ اور حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا، اگر کسی نے نماز سے پہلے اگر قربانی کر دی ہے تو اس کو پھر دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور جو شخص جو قربانی من لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، تو نماز کے بعد میں قربانی اللہ کے نام سے قربانی کریں، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور قربانی کرنے والے کے لیے چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہو، جب چاہے ذبح کر سکتا ہے، لیکن دن میں کرنا افضل ہے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ قربانی وہ جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، اگر یہ بہیمۃ الانعام جو مکمل طور پر شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو اس کے مطابق کی جائے، اور یہ اس میں یعنی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جانور اچھا فربا ہو، موٹا ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے ساتھ ساتھ اور کھانے والے کے لیے بھی یہ اس کا اجر و ثواب بھی اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ آدمی جو قربانی کی نیت کرتا ہے، بہت ضروری اس بات کو سمجھنا ہے، جو قربانی کی نیت کرنا چاہتا ہے، قربانی کی نیت جس کی ہے وہ اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنے چمڑے وغیرہ جسم سے نہ کاٹے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے بال، اپنے ناخن، اپنے جسم کے کسی بھی چمڑے وغیرہ کو نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی
کاٹنے کے بعد میں اپنے بال کاٹے تاکہ اس کے بال اور اس کے قربانی کے ساتھ میں اس کی قربانی وہ بھی جسم کی بھی ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ احسان کرنا، یعنی قربانی کے جانور کے ساتھ احسان کرنا، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ جب ذبح کریں تو اچھی چاقو تیز ہونی چاہیے اور اس کے بغیر جانور کو تکلیف دیے اور اس کو ذبح کریں اور اس کو آسانی کے ساتھ میں ذبح کریں۔ اور سنت یہ ہے کہ آدمی قربانی کو 3 حصے کرے اور ایک حصہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور ایک حصہ لوگوں کو ہدیہ دے دے، اور تیسرا یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے آپ کو اسٹور کر لے کے کھائے۔ اور اگر آپ اپنے آپ گھر کے تمام افراد کے لیے ضرورت ہے، گھر کے افراد کے لیے ہی کافی ہو جاتا ہے، تو بغیر باٹے بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی قربانی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے مشکل ہے، تو ایسی صورت میں پیسے دے کر ہم اس کا صدقہ اور خیرات کر دیں تو قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں ہوگا۔ 10 بار آپ قربانی کے پیسے دے دیں لیکن قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ قربانی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر پر نہیں کر سکتے تو کسی اور جگہ پہ کروائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ قربانیوں کا یہ خاص عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت کا بدل کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ جہاں لوگ بالکل نہیں کر سکتے، حالات مشکلات ہیں، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ